بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ویورز، آج کا جو سوال ایک سکھ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ سکھ جو ہیں وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے، حالانکہ وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں اور گرو نانک کے پیروکار ہیں جنہوں نے آخر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آئیں پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کیا اس کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں، پھر آپ جواب سنیے گا۔ جی ست شری اکال، السلام علیکم۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے۔ سورہ العصر، سورہ نمبر 103، آیت نمبر 1، 2، 3، اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 ایمان۔ تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس نمبر 1 ہونا چاہیے ایمان۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہے، یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اچھے اعمال، عمل صالحات۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے، ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پڑھ ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، وید ہو، سارے میں لکھے ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا والیوم، سب سے پہلا جلد، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی، اسے کہتے ہیں جاپو جی۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم، اومکارا، ایک اومکارا، ایشور کا مینیفیسٹ فارم، ان مینیفیسٹ فارم، ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں، کہا جاتا ہے ستہ نامہ، ہولی نیم، پروردگار۔ جی، پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کی کتاب میں، ہاں کہ نہیں؟ پروردگار، جی۔ ستہ نامہ، خالق، ملتا جلتا ہے، واہے گرو۔ لیکن اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اگر آپ کی کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے۔ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے۔ تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے،
और कहेंगे मैं मुसलमान हूं तो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे भाई साहब? तो इसी तरीके से आप अगर शिर्क नहीं कहेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे और आखिरी पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे, अच्छे अमाल करेंगे और लोग को हक की तरफ बुलाएंगे और लोग को सब्र की तरफ बुलाएंगे, तो आप भी जन्नत जाएंगे। राइट, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत ही अच्छा जो है वो जवाब दिया और बड़ा तसल्ली बख्श था। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस मालूमात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मालूमात वो है, इल्म वो है जो आप सीखें भी और दूसरों को सिखाएं भी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।